السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس و مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مقدس مہینے کا دوسرا جمعہ بھی آ پہنچا۔ جو لوگ اس گمان میں ہیں کہ ابھی اتنے روز باقی ہیں، یہ کر لیں گے، ابھی اتنے دن مہینے کے باقی ہیں، اخیر میں یہ کر لیں گے، تو ان کے لیے پچھتاوے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ خود رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان، یعنی اتنی فضیلتیں احادیث کریمہ میں اس مہینے کی ذکر ہوئی، اور اس کے بعد بھی سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کو اگر معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے رمضان مبارک کی عظمت اور اس کی فضیلت کا، اور اس میں جو رحمتیں اور برکتیں اس امت پر نازل ہوتی ہیں ان کا اندازہ لگائیے آپ۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ باتیں نہیں دی، یعنی یہ خصوصیات اس امت پر، یہ خصوصیات ہیں خاص سے اس مہینے میں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ رمضان مبارک کی پہلی شب تو گزر گئی، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر نظر رحمت پہلی شب میں فرمائی ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، یعنی خوشبوؤں میں سب سے بہتر، سب سے قیمتی جو خوشبو ہے وہ مشک ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو، شام کو جو ایک طرح کی بو ہوتی ہے،
وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ رمضان مبارک کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے اس امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے دن میں بھی اور رات میں، اور کوئی خاص دن کوئی خاص رات نہیں، بلکہ اس مہینے کی جتنی راتیں ہیں اور اس مہینے کے جتنے ایام دن ہیں، ان سب میں فرشتے جو ہیں اس امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے فرشتے استغفار کریں تو ان کا استغفار تو قبول ہوگا۔ چوتھی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جنت سے فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تعب یعنی دنیا کی تھکن تکلیف سے یہاں آ کر آرام کرے۔ یعنی جنت کو مستعد ہونے کا حکم دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے والے جو تعب اور تکلیف اٹھاتے ہیں، جو تھکن ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہاں آ کر کے آرام کریں گے۔ تو روزے داروں کے لیے جنت کا آرام یہ بیان فرمایا گیا۔ پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی وہ 5 خصوصیات ہیں جو اسی امت کو دی گئی۔ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہیں خصوصیات دی گئی۔ اب ایسا مہینہ اور ایسے شب و روز کسی کو ملے اور یوں ہی وہ لہو و لعب میں اور یوں ہی بے توجہی میں گنوا دے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہاں تک کہ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہم ممبر کے پاس حاضر ہو گئے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پہ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب ممبر سے آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ حضور آج ہم نے حضور سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہیں سنتے تھے، یعنی اس طرح سے کہ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو آمین، تیسرے پہ قدم مقدس رکھا تو آمین۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ غور سے سن لیجیے، دعا کر رہے ہیں کون؟ سیدنا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا، یعنی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، یعنی سید الملائکہ دعا کریں اور سید المرسلین رب ذوالجلال کے نائب مطلق آمین کہیں تو یہ دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ جب دوسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو اور حضور پر اگر وہ درود نہ بھیجے تو وہ شخص دور ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔
یا اور سخت حکم ہو سکتا ہے کہ کس چیز سے دور ہو۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ تین دعا اور تینوں دعا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے بالکل یہ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کی جو قدر نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ دعا سید الملائکہ نے کی کہ وہ شخص دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، مغفرت سے دور ہو، رحمتوں سے دور ہو، اور سرکار نے اس پر آمین کہا، اور سرکار کا ذکر پاک ہو اور سرکار پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی رحمتوں سے دور ہے۔ اور اسی طرح سے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو بڑھاپا آیا یا ایک کو بڑھاپا آیا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونا تھا اسے، لیکن خدمت نہیں کی اور جنت نہیں پائی، تو جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے گا تو وہ بھی رحمتوں سے دور ہے۔ تو یہاں خصوصیت سے یہ حدیث پاک جس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، میں نے پہلی چیز جو رمضان المبارک سے متعلق ہے اس کے لیے حدیث پاک بیان کی کہ رمضان پایا جس شخص نے اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اب رمضان المبارک الحمدللہ اللہ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا، اور اب تقریباً نصف رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب بھی موقع بہت غنیمت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان سال تو ہمیں موقع ہی موقع ہے، کیونکہ نہ اور کوئی مصروفیت ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں سفر کرنا ہے، نہ کوئی ملاقات کے لیے آئے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں ہمارا پورا وقت صرف ہو جائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے یہاں تک کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے نکل کر کے باجماعت نماز کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتے، گھر ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ موقع بہت غنیمت ہے، میرے خیال میں زندگی میں شاید پہلا اتفاق ہے کہ آپ کو اس طریقے سے گھر میں رہ کر کے رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کا سنہری موقع ملا ہے۔ تو اسے یوں نہ گنوائیں، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں، دل سے دعائیں کریں، استغفار کریں، درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، دیگر نوافل کی کثرت کریں۔ یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ نہ تو مسجد کو جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ گھروں میں صحیح طریقے پر نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے وقت گزاری کر رہے ہیں۔ جو گھر کے اندر ہیں وہ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہیں ٹائم پاس کرنے، اور یہ ٹائم پاس کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی اور اس کے پیارے حبیب کی رضا حاصل کریں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ شیاطین اس میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس مقدس اور مبارک مہینے میں تو ہمیں پورے سال کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر دو طرح کا نفس رکھا ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت کرتا ہے، اور نفس امارہ وہ ہے کہ جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی رغبت دلاتا ہے۔ تو ابتداءً انسان کے اندر یہ دونوں نفس برابر ہوتے ہیں،
اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ وہ کوئی برائی کرنے جاتا ہے تو اسے بڑا اس کا احساس ہوتا ہے، بڑا دل میں خوف ہوتا ہے، بڑا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پہلی دفعہ بہت زیادہ اسے فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ اسے اس گناہ کا احساس ہوتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ وہی نفس لوامہ جو ابھی نفس امارہ کے برابر ہے، اس گناہ سے روک رہا ہے. لیکن جب ایک مرتبہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو اب نفس لوامہ کی قوت جو ہے وہ نفس امارہ کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو اب پہلے جیسا جو احساس گناہ تھا اتنا زیادہ اس گناہ کا احساس رہتا، لیکن اتنا زیادہ. لیکن بار بار جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اب وہ نفس لوامہ کمزور ہوتا جاتا ہے، نفس امارہ کو طاقت ملتی جاتی ہے. اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سے حلال کو حرام کو حلال قرار دینا، ناجائز کو جائز قرار دے کر کے ایسی اس کی طبیعت ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر احساس گناہ نہیں پیدا ہوتا، گناہ کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے نفس. اب رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ جو ہے تو اس میں شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں اب آدمی کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھے کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اب اس ایک مہینے میں اگر کسی نے اپنے نفس لوامہ کو قوت پہنچا دی نیک کام کر کے، گناہوں سے بچ کر، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور نفس امارہ کو کنٹرول کیا، اس نے گناہوں سے بھی بچا اور گناہوں کے خیالات سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کی. پورے مہینے ہر آن ہر لمحے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس مہینے کوئی گناہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ نیکی ہو. تو اب اس ایک مہینے میں اسے نفس لوامہ کی اتنی قوت حاصل ہو جائے گی کہ اب 11 مہینے تک نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ اسے رغبت ہوگی. اور نفس امارہ پر ایک مہینے میں اتنا کنٹرول کر لیا کہ اب وہ پہلے کی طرح سے طاقتور نہیں رہا. تو یہ ایک مہینہ ہمیں اسی لیے ملا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس ایک مہینے کو غنیمت جانو، اور خصوصاً اس سال جو ہمیں موقع ملا ہے کہ گھروں میں ہم بند ہیں، کہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو شب و روز کے اکثر وقت میں ہم عبادت کریں، یاد الہی میں گزاریں. اور جیسے یہ عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، درود و سلام کے ذریعے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا سبب پیدا کریں. ہر دعا سے پہلے، ہر دعا کے بعد درود شریف کا ورد ضرور رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ اس کے ذریعے دل کا زنگ بھی دور ہوگا، نفس امارہ بھی کمزور ہوگا، ہمارے نفس لوامہ کو قوت ملے گی، اور پورے سال ہمیں نیک عمل کرنے کی بہترین توفیق رہے گی اگر ہم نے اس ایک مہینے کو صحیح طریقے پہ نیک کام میں گزار دیا اور اچھے اعمال میں گزار دیا. دوسری بات یہی ہے کہ ایک تو پابندی بھی نکلنے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی کام نہیں، جب ضرورت ہے ضرورت کے لیے نکلے، آدمی ضرورت پوری کر کے آ جائے، کہیں بھیڑ بھاڑ نہ کرے. خواہ مخواہ کے لیے اس وقت آپ
ہم سے زیادہ پورے ملک یا پوری دنیا کی حالت اور ان کی خبروں سے خوب باخبر ہیں، کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں اور کیسی کیسی پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ خواہ مخواہ کے لیے گھروں سے نکل کر کے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں مبتلا کریں، کیوں دوسروں کی نظروں میں آئیں، کیوں اپنے آپ کو طرح طرح سے زد و کوب کا نشانہ بنائیں، کبھی پولیس کے ڈنڈے کھائیں تو کبھی ادھر ادھر لوگ ان پر تانہ کشی کریں، دوسروں کو کیوں موقع دیتے ہیں جب آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، جب آپ درگاہوں پہ نہیں جا سکتے اور نیک کام کے لیے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، جو کرنا آپ گھر ہی میں کریں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لینے کے لیے پورا دن اور پوری رات تو لگے گی نہیں، جو تھوڑا بہت وقت اگر ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے ہے تو وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو، ان سب لوگوں کو کہ بھائی یہ فرصت کا وقت زیادہ سے زیادہ آپ لوگ عبادت کی عادت ڈالیں۔ رمضان مبارک میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اس لیے کہ اب آپ دن بھر روزے سے، اور روزہ جو ہے وہ صرف بھوکے رہنے اور صرف پیاسے رہنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ بری باتوں سے بچنے کا، برے کام پر عمل کرنے کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ روزہ رکھنا گویا سرکار مبارک کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ غور کرو، دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، یعنی روزہ رکھا ہے تو صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی اب آپ خود غور کریں کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ تو کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، نفل روزہ، اور زمین بھر کے اس کو سونا دیا جائے تو اس کا بدلہ نہ ہوگا، اس کا بدلہ تو قیامت ہی میں اسے دیا جائے گا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک طرف تو روزے دار کا اتنا اونچا مرتبہ کہ اس کے منہ کی بو کو بھی اللہ جل وعلا کے نزدیک وہ مجھ سے بڑھ کر کے، اور دوسری طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بری بات کہنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو کھانا پینا چھوڑ دیا اور برائی نہیں چھوڑی، برا عمل نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، بد نگاہی نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی صرف بھوک اور پیاس تو حاصل، اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ روزہ سپر ہے، یعنی ڈھال۔ آپ ڈھال جانتے ہیں، پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت رائفل تھی، نہ ریوالور تھا، نہ توپ، کچھ نہیں، بلکہ تیر اور تلوار اور بھالے، یہی سب اسلحے تھے۔ تو جب جنگ ہوتی یا مقابلہ ہوتا تھا تو ایک ہاتھ میں سپر ہوتی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تو تلوار سے وار کرتے اور سپر یعنی ڈھال پہ روکتے تھے۔ تو ڈھال اس لیے ہوتی ہے کہ اس
پر سامنے والے کا حملہ جو ہے وہ روکا جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ روزہ سپر ہے، یعنی روزہ ڈھال ہے، یعنی عذاب کو روکنے والا ہے جب تک اسے پھاڑا نہ گیا ہو، یعنی روزے اس ڈھال کو جب تک پھاڑا نہ جائے تو وہ ڈھال جو حملے کو روکے گی، ایسے ہی روزہ جو ہے یہ عذاب کو روکے گا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ یہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے، تو عرض کی گئی کہ کس چیز سے پھاڑے گا، یعنی روزہ رکھنے والا اس سپر کو، جو روزہ سپر ہے اسے کس چیز سے پھاڑے گا؟ تو ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے، یعنی روزہ رکھ کر کے اگر کوئی جھوٹ بولے یا روزہ رکھ کر کے کوئی غیبت کرے تو اب اس کے روزے کی نورانیت جو ہے وہ چلی گئی۔ روزہ جو عذاب سے روکنے والا سپر ہے وہ اب وہ نہیں رہا، اس نے اپنے روزے کے سپر ہونے کو خود ہی پھاڑ دیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہا جائے، صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے، یعنی نہ بیہودہ باتیں بکی جائیں، نہ برا کام کیا جائے، نہ لغو باتیں کی جائیں۔ تو روزے میں اس کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ باہر نکلنے کے بعد خواہ آدمی کی نظریں بھاگتی ہیں، اور جب نظر بھاگتی ہے تو خیالات بھی بھاگتے ہیں، اور طرح طرح کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کی رغبت ہوتی ہے۔ آج کل آپ کا باہر نکلنا بہت کم ہو گیا ہو، تو اب گھر میں رہ کر کے آسانی کے ساتھ ان ساری باتوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیں، اپنے آپ کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے کا عادی بنا لیں کہ ہمیں حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، دین کی بات بولنی ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، اور سچ بات کہنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خود اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تمہیں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہیں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا جو ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، گوشت چبانا، تو غیبت حرام ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت اس کا نام ہے کہ کسی کی برائی کرو اور جھوٹی برائی کسی کے بیان کرو، کسی کا عیب اس میں نہ ہو اور جھوٹ اس کے بارے میں بولا جائے، تو یہ غیبت نہیں، یہ تو اتہام ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو ہے یہ گناہ۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں آپ جھوٹی بات بولیں تو ہی غیبت ہوگی، بلکہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے غائبانے میں، یعنی وہ سامنے نہ ہو، نہ سن رہا ہو، اور اس کے غائبانے میں آپ اس کی ایسی بات بتائیں کہ سامنے آپ اس کو کہیں تو اس کو برا لگے، جیسے کہیں گے دیکھو وہ ایسے آنکھ کر کے دیکھتا ہے، تو وہ ایسے چلتا ہے، یا اس کی یہ عادت ہے، تو اگر سامنے اس کے بولے تو وہ یا پھر لڑ جائے تو برا لگے گا۔ تو غیبت کسی کی ایسی بات اس کے غائبانے میں کہنا کہ اس کے سامنے بولو تو اسے خراب لگے، تو اب ایسی بات آپ غور کریے کون بچتا ہے، جبکہ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے ہی بھائی کے مرے ہوئے جسم سے گوشت نوچ کر کے کھانا کتنا سخت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو۔ تو جس طریقے سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جو ہے آپ ناپسند کرتے ہو، تو اسی طریقے سے اس کی غیبت کرنے کو بھی آپ ہمیشہ ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیہودہ باتیں بکنا، یہ سب چیزیں تو یوں بھی ناجائز و حرام، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات بکنا، کسی کو تکلیف دینا، تو یہ سب ویسے بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور روزے میں اگر یہ باتیں ہوں، روزے میں آپ کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی اور کوئی جھوٹ بات بولیں، بیہودہ بکیں، کسی کو تکلیف دیں، تو
یہ اور زیادہ حرام ہیں، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، یعنی روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے، روزے کی نورانیت بھی چلی جاتی ہے، اور روزے کا جو ایک ہم پر اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا۔ روزے کا اثر کیا ہے؟ تو خود قرآن مجید میں روزے کے اثر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض ہوا اور اس امت میں بھی روزہ فرض ہوا، تو یہاں پر فرضیت کا بیان ہے۔ تو اب یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو، یعنی روزہ آدمی رکھتا ہے تو متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، تو روزہ یہ سبب ہے ہمیں متقی و پرہیزگار بنانے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ تو روزہ اس لیے رکھا جائے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کچھ ایسے بھی روزے دار ہیں کہ جب روزہ رہتے ہیں تو خواہی نہ خواہی لوگوں سے لڑتے ہیں، الگ الگ طریقے ڈھونڈتے ہیں کسی سے لڑنے کا، جھگڑنے کا، کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو بہت روزہ لگا ہے۔ یعنی ایک بات مشہور ہے نا کہ کوئی ذات ہیں وہ غصے میں ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو دوڑا رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج ان کو روزہ لگ گیا۔ ارے روزہ لگ گیا؟ روزہ اگر کسی کو لگ جائے تو قرآن فرما رہا لعلکم تتقون، روزہ تو اس لیے فرض کیا گیا کہ تم گناہوں سے بچو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ لگ جائے تو آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے گا کہ جھگڑے گا، غصہ کرے گا، بےہودہ بکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو روزہ لگا نہیں بلکہ اس کو روزے نے چھوڑ دیا۔ تو روزے کی حالت میں ان باتوں کا لحاظ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ان سے بچنا ہے، ان برائیوں سے، ان بےہودہ باتوں سے، چغلی سے، جھوٹ سے اور غیبت سے، اور روزے کی حالت میں اور زیادہ اس باتوں سے پرہیز کریں اور اچھی باتیں کہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوں تو ان باتوں سے ویسے بھی بچتے رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور احادیث کریمہ کا اگر کہیں درس ہو رہا ہے، جیسے آج کل آن لائن بہت سارے علماء جو ہیں وہ بیانات فرما رہے ہیں، تو سنی سبیل العقیدہ جو عالم دین ہیں ان کی تقریریں بھی سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اردو پڑھنا جانتے ہوں تو اردو میں جو دینی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، خصوصاً جو مسائل کی کتابیں ہیں ان مسئلوں کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی عبادت بھی صحیح ہو اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن باتوں کو برتنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور کس کے حق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کس طرح کرنی چاہیے، ان باتوں کو سیکھنے کا موقع ہے۔ تو یہ رمضان المبارک الحمدللہ بہت غنیمت ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سیکھنے اور اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور توجہ اللہ میں مشغول رہیے، اللہ جل وعلا کو راضی کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کریے۔ اور رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ابھی تو آج جو ہے وہ 14 تاریخ ہے اور ابھی 16 دن باقی ہے۔ 16 دن تو ایسے پر لگا کر کے اڑ جائیں گے کہ جب چاند رات آئے گی عید کی تو اس وقت احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس لیے ہر وقت کو آپ غنیمت جانو اور اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارو، کیونکہ آج کل جو لوگ آفس میں جاتے تھے آفس میں جانا بند ہے، جو لوگ بزنس کرتے تھے ان کے معاملات بھی وہیں رکے ہوئے ہیں، جو سروس کرتے تھے ان کی سروس کے بھی اوقات جو ہیں وہ بچ گئے ہیں۔
وہ سروس کو نہیں جا سکتے۔ تو یہ سارے اوقات ہمیں جب ملے ہیں تو کیوں نہیں ہم رمضان المبارک میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس میں یہ بھی کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو افطار سے پہلے آپ دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ جل وعلا جلد سے جلد ان حالات کو بہتر فرما دے، اور مسلمانوں کے حق میں یہ جو حالات لوگ بس سے بدتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں کبھی کبھی ایک نظر آتی ہے، تو آپ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی بدنامیوں سے بچا، ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی ابتلا سے، اور ہر طرح کی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ تو افطار کے وقت خوب جی لگا کر کے آپ حضرات دعا کیا کریں، اب بچوں کو لے کر کے ساتھ میں بیٹھیں، ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی دعا کریں کہ بچے جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کی دعا جلد قبول ہوگی، اور افطار کے وقت دعا ہم کر رہے ہیں تو واقعی اگر ہمارا روزہ صحیح ہے تو ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے، تو جی لگا کر کے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں بھی رد نہیں ہوں گی۔ تو اپنے حالات بھی بہتر کرنے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائے، رمضان المبارک میں ہمیں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور موت تو ایک وقت آنی ہے مولا، جب موت آئے تو رمضان المبارک کے مقدس ایام ہوں، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہو کہ مدینہ طیبہ میں جس کا انتقال ہو، سرکار فرماتے ہیں جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت میں میں اس کا شفیع بنوں گا، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان حالات کو مسلمانوں کے حق میں بہتر فرما دے، اور تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ جو مسلمان کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام پریشانیوں کو، ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام بیماریوں کو دور فرما کر کے مسلمانوں کو امن و عافیت عطا فرمائے، بہتر عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بہاروں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ چند جملے میں نے عرض کیے، اور انشاءاللہ العزیز پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ گنہگار فقیر محمود اختر القادری کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہر طرح کی بدعقیدگی، گمراہی، ہر طرح کہ شرک و کفر و فسق و فجور سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔